السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، آج ہم پڑھیں گے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ کا چھٹا باب، جس کا عنوان ہے تخلیقی زاویے اور اصناف ادب۔ شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ورڈز نے کہا ہے، اور یہ سوال بہت عام ہے۔ یہ پچھلے ایک دو بار جو پی پی ایس سی کے امتحان ہوئے ہیں اس میں یہ پوچھا گیا ہے اور یہ آیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں، اس کو بار بار رپیٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ شاعری کو درد و غم جمع کرنا کون کہتا تھا؟ میر تقی میر۔ میر تقی میر جو ہیں وہ شاعری کو درد و غم جمع کرنا کہتا تھا۔ شاعری کو مرصع سازی کس نے کہا ہے؟ حیدر علی آتش نے کہا ہے، اور اس کا شعر یوں ہے جس میں اس نے شاعری کو مرصع سازی کہا ہے: بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ شاعری کو گنجینہ معنی کا طلسم کس نے کہا ہے؟ یہ مرزا غالب نے کہا ہے، اور اس کا شعر یوں ہے: گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ شاعری کو خوب سے خوب تر کی جستجو کس نے کہا ہے؟ الطاف حسین حالی نے۔ الطاف حسین حالی نے شاعری کو خوب سے خوب تر کی جستجو کہا ہے۔ شاعری کو ایک مصرع تر کی صورت کس نے کہا ہے؟ امیر مینائی نے۔ امیر مینائی نے۔ شاعری کو جگر کاری کس نے کہا ہے؟ علامہ اقبال نے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جہاں اچھا شعر دیکھو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی مسیح مصلوب ہوا ہے؟ یہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے یہ کہا ہے۔ علامہ اقبال اسلوب سازی کو کس کے مشابہہ قرار دیتے ہیں؟ خراد کے مشابہہ قرار دیتے ہیں۔ رگ کا مطلب کیا ہے؟ کتاب۔ اور وید کے لغوی معنی کیا ہے؟ مقدس۔ تو رگ وید کا مطلب ہوا مقدس کتاب یا مقدس علم۔ برصغیر کا ڈرامہ تاریخ، افکار اور انتقاد کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر اسلم قریشی کی کتاب ہے۔ ہندی اساطیر میں علوم و فنون کی دیوی کا کیا نام ہے؟ سرسوتی۔ رسم الخط کی ایجاد کا سہرا کس دیوی کے سر ہے؟ سرسوتی کے سر ہے۔ قرآن مجید میں کس واقعے کو احسن القصص کہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جو ہے احسن القصص جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اردو داستان تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر سہیل بخاری کی یہ کتاب ہے۔ ہائیکو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جاپان سے ہے، اور اردو میں یہ جاپان سے درآمد کی گئی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے ہائیکو کو کیا کہا ہے؟ جاپانی پھل۔ اردو کی مقامی اصناف کون سی ہیں؟ نثر میں داستان ہے، شاعری میں گیت اور دعا ہے۔ لفظ قصیدہ کس سے مشتق ہے؟ قصد سے مشتق ہے۔ عربی میں کون سی صنف سخن مقبول تھی؟ قصیدہ۔ قبل اسلام کے شعراء میں کس شاعر کے قصائد شہرت رکھتے تھے؟ امراء القیس کے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا، اس کے جو قصائد ہیں وہ شہرت رکھتے تھے۔ قصیدے کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ 5: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا۔ قصیدے کے یہ 5 اجزاء ہیں۔ تشبیب تو قصیدے کا آغاز یا تمہید ہے۔ گریز کسے کہتے ہیں؟
تشبیب کو مداح کے مضمون سے پیوست کرنے کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ گریز کہلاتے ہیں۔ یعنی تشبیب جو ہے یہ قصیدے کی تمہید ہوتی ہے، اور قصیدے کا اصل موضوع جو ہوتا ہے وہ مداح ہوتا ہے۔ اب تمہید اور مداح کو پیوست کرنے میں کے لیے آپس میں ملانے کے لیے شاعر جو شعر دو چار شعر کہتا ہے ان کو گریز کہتے ہیں۔ غزل کو بطور صنف سخن کس نے متعارف کروایا؟ رودکی نے، ابو الحسن رودکی نے، اور انہوں نے جو قصیدہ تھا اس میں سے جو تشبیب تھی اس کو الگ کیا اور اس کو غزل کا نام جو ہے طور پر متعارف کروا دیا۔ جرمن کے کس شاعر نے حافظ کے رنگ میں غزلیں لکھیں اور اپنا دیوان مرتب کیا؟ گوائٹے نے اس نے اپنا دیوان مغرب جو ہے وہ مرتب کیا تھا، اور اس نے غزل جو ہے وہ لکھی تھی۔ غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا۔ عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ پچھلی بار بھی 2022 میں بھی جو امتحان ہوئے ہیں اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا، اور بڑے عجیب و غریب انداز میں اس کے آپشن نیچے دیے ہوئے تھے، تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ غزل کے معنی جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بات چیت کرنا ہے۔ کس صنف سخن کو ٹیڑھی پسلی کہا جاتا ہے؟ غزل کو، چونکہ عورت جو ہے اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے انسان کی پسلی سے جنم لیا ہے، تو اس لیے جو غزل ہے اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی کہا ہے۔ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ۔ تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر الطاف حسین حالی کا ہے، اور انہوں نے دلی کا جو شعر اشوب لکھا ہے اس میں سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ کتاب میں کم از کم کتنے شعر ہوتے ہیں؟ کتاب میں کم از کم 2 شعر ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو کتاب بنیادی طور پر غزل کا حصہ ہوتا ہے، لیکن مطلع کو نکال کر، اس میں مطلع نہیں ہوتا، اور پھر اس کا موضوع بھی جو دونوں شعروں میں ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، موضوع کی پابندی کی جاتی ہے اس میں۔ ربائی کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 4 مصرے ہوتے ہیں۔ ربائی کے کون سے مصرے مکفہ ہوتے ہیں؟ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع جو ہوتے ہیں وہ مکفہ ہوتے ہیں، یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اگر ردیف ہو تو ہم ردیف بھی ہوتے ہیں۔ ربائی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ بحر حجج مسمن میں کہی جاتی ہے، البتہ ضعفات سے اس کی 24 صورتیں جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہیں۔ یعنی بحر حجج مسمن میں یہ کہی جاتی ہے، لیکن اس میں ضعفات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی مختلف جو صورتیں بنتی ہیں وہ 24 ہیں، یعنی 24 اوزان ہیں جن میں یہ ربائی جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ 4 مصروں کی مناسبت سے ربائی کو کیا کہا جاتا رہا؟ مختلف اوقات میں اسے 2 بیتی، جفتی، 4 مصری، چوپائی، چو مصری، چو بولا اور ترانہ کہا جاتا رہا ہے۔ ربائی کس کی ایجاد ہے؟ ربائی بھی غزل ہی کی طرح رودکی کی ایجاد ہے، اور اس رودکی نے اس کو ترانہ کا نام دیا تھا۔ مجنوں گورکھپوری نے اپنے مقالہ ربائی میں ترانہ اور ربائی میں کیا فرق بتایا ہے؟ یہ ایک مقالہ ہے مجنوں گورکھپوری کا، اس نے ربائی اور ترانے میں جو فرق ہے وہ بیان کیا ہے، تو دیکھیے ذرا کیا فرق بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ربائی کا ہر مصرع 4 رکنی ہوتا ہے، جو ربائی ہے اس کے ہر مصرے میں 4 رکن ہوتے ہیں، یعنی ربائی کے ایک شعر میں ٹوٹل 8 رکن ہوئے، جبکہ ترانے کا ہر مصرع جو ہوتا ہے وہ 3 رکنی ہوتا ہے، یعنی ترانے کے ہر شعر میں 6 رکن ہوتے ہیں۔ ربائی کے کس مصرے کو خسی کہا جاتا ہے؟ تیسرے مصرے کو، کیونکہ اس میں قافیہ نہیں ہوتا، یہ ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ اردو ربائی کا فنی تاریخی ارتقاء کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی یہ کتاب ہے۔ اصناف سخن اور شعری حایتیں کس کی تصنیف ہے؟ شمیم احمد کی یہ تصنیف ہے۔ اصناف یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کن اصناف شاعری کو ہندوانہ شاعری کہا جاتا ہے؟ یہ بات میں نے پیچھے بھی کہی ہے، تو وہ دوہا اور گیت ہے۔ یہ سوال بھی بہت عام ہے، پچھلی بار پیپر میں یہ پوچھا گیا تھا
کہ اردو میں کون سی جو صنف ہے اس کا مقامیت سے تعلق ہے یا مقامی ہے۔ دوہا کتنی سطروں میں لکھا جاتا ہے؟ 2 سطروں میں لکھا جاتا ہے۔ دوہا کی ہر سطر میں کتنی ماترائیں ہوتی ہیں؟ 24۔ اردو شاعری میں دوہے کی روایت کس کی کتاب ہے؟ ڈاکٹر سمیع اللہ اشرفی کی یہ کتاب ہے۔ اردو شاعری میں دوہے کی روایت ڈاکٹر سمیع اللہ اشرفی کی یہ کتاب ہے۔ جمیل الدین عالی اور دوہا نگاری کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا یہ مقالہ ہے۔ دوہا کے حوالے سے جمیل الدین عالی بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ جمیل الدین عالی اور دوہا نگاری کس کا مقالہ ہے؟ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا ہے۔ دوہے کے ابتدائی نمونے کس کے ہاں ملتے ہیں؟ دوہے کے ابتدائی نمونے جو ہیں وہ امیر خسرو کے ہاں ملتے ہیں۔ دوہے کا تعلق کس ثقافت سے ہے؟ زرعی ثقافت سے ہے۔ بالحاظ موضوع دوہا کس سے مماثلت رکھتا ہے؟ غزل کے مطلع سے، کیونکہ دوہے کے اندر بھی 2 مصرے ہوتے ہیں اور ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور پھر ہم کافی اور ہم ردیف بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو غزل کا مطلع ہے وہ بھی ہم کافی اور ہم ردیف ہوتا ہے اور اس میں بھی ایک ہی موضوع بیان کیا جاتا ہے۔ کس نے شاعری کے لیے فطرت سے قریب ترین باشندوں یعنی دیہاتیوں کی زبان کو شاعرانہ اظہار کے لیے موزوں ترین قرار دیا ہے؟ ورڈزورتھ نے۔ گیت کا مرکز کس کے جذبات و احساسات بنتے ہیں؟ عورت کے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو غزل ہے وہ مرد کی طرف سے اظہار محبت ہے اور جو گیت ہے وہ عورت کی طرف سے اظہار محبت ہے۔ غزل میں مرد کے جذبات و احساسات مرکز بنتے ہیں یعنی عاشق کے، اور گیت میں عورت کے یعنی محبوب کے۔ کس اصناف سخن کو زنانہ صنف کہا جا سکتا ہے؟ گیت کو۔ اردو گیت کس کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے؟ بسم اللہ نیاز احمد کا۔ بسم اللہ نیاز احمد کا جو اردو گیت ہے، اردو گیت ان کا کام ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے یہ، بسم اللہ نیاز کا ہے یہ۔ اندر صبح کس کا ڈرامہ ہے؟ یہ امانت لکھنوی کا ڈرامہ ہے۔ پہلی خاموش فلم کون سی ہے؟ پریش چندر، اور یہ 1914 میں جو ہے وہ بنی ہے۔ پہلی ناطق فلم کون سی ہے؟ یہ عالم آرا ہے اور یہ 1931 میں بنی ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کا ترجمہ کس نے کیا؟ فٹز جیرلڈ نے۔ اردو دنیا کی مقبول ترین صنف سخن کون سی ہے؟ غزل۔ مشاعرے سے کیا مراد ہے؟ شاعروں کا باہم جمع ہو کر شعر خوانی کرنا، یعنی شاعروں اکٹھے ہو کر شعر پڑھنا، دوسروں کے شعر سننا اور آپ نے سنانا۔ دور جاہلیت میں عرب شعراء جس قصائد کو کعبے میں لٹکاتے تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ معلقات۔ تقریض سے کیا مراد ہے؟ اب تھوڑا سا اس کا میں پس منظر بیان کروں گا، اس کے بعد اس کے جو اصطلاحی معنی ہے وہ بتاؤں گا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے اوقاز کے مقام پر ایک میلہ لگاتے تھے، اس میلے میں ایک مشاعرہ رکھتے تھے، اس مشاعرے میں مختلف لوگ جو ہے وہ شعراء جو تھے وہ قصائد پڑھتے تھے۔ اب جو قصیدہ صدر کو اچھا لگتا تھا، اعلیٰ قرار دیتا تھا، تو اس کے محاسن پر وہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا تھا، بات چیت کرتا تھا، تو اس کو تقریض کہا جاتا تھا۔ تو بطور ادبی اصطلاح یہ اب تک رائج ہے، اور تقریض سے مراد یہ ہے کہ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں پرتکلف اور بلکہ مبالغہ امیز اسلوب میں توصیفی کلمات لکھے جاتے ہیں۔ یعنی تقریض یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں پرتکلف یا مبالغہ امیز انداز میں اس کے محاسن بیان کرنا اور اس کے توصیفی کلمات لکھنا جو ہے وہ تقریض ہے۔ مرکہ دہلی کس نے لکھی؟ درگا علی قلی خان نے لکھی ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر حیدر علی آتش کا ہے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ کس کی کتاب ہے؟ عبدالحلیم شرر کی یہ کتاب ہے۔ معرکہ انیس و دبیر کس کی تالیف ہے؟ معرکہ انیس و دبیر ڈاکٹر نیر مسعود کی تالیف ہے۔ ذوق کس کے استاد تھے؟
دلی کے جو آخری فرمانروا تھے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے تھے۔ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ کس کی تصنیف ہے؟ مرزا فرت اللہ بے کی یہ تصنیف ہے، لیکن خواجہ حسن نظامی نے اس کو 1928 میں شائع کیا تو انہوں نے اس کا نام دہلی کی آخری شمع رکھا۔ نیرنگ خیال کس کی کتاب ہے؟ محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ طبقات الشرائع ہند کس کی تالیف ہے؟ یہ کریم الدین کی تالیف ہے۔ 1857 کے بعد پہلا زنانہ مشاعرہ کس نے لکھی ہے؟ یہ زخمی لکھنوئی کی ایک کتاب ہے اور یہ 1968 میں شائع ہوئی ہے شیش محل کتاب گھر لاہور سے۔ پشاور میں پہلا اردو مشاعرہ کب ہوا؟ 1897 میں اسلامیہ کلب بیرون کابلی دروازہ۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی اولین ادبی انجمن کا نام بتائیے۔ بزم سخن۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی ادبی انجمن بزم سخن کے مقابلے میں کون سی ادبی مجلس قائم ہوئی؟ لطف سخن۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی، اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب جو ہے وہ لازمی کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ ملتی رہے۔